وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ. ڈاکٹر صاحب، آج آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل اعجاز شاہد صاحب نے سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے کچھ گفتگو کیا. وہ کہتے ہیں جو بھی لڑکا گھر سے بھاگ جاتا ہے یا ملیٹنٹ گروپس کو جوائن کر لیتا ہے اس کا نام مسنگ پرسنز کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، دیکھیں نا، آئی جی ایف سی صاحب کا اپنا نقطۂ نظر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ جو بلوچ مسنگ پرسن والے کہتے ہیں کہ اتنے ہیں، یا جو آئی جی ایف سی صاحب کہتا ہے کہ اتنے نہیں ہیں اتنے ہیں. ہمیں اس گنتی میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیں جتنے ہیں ان کی انسانی حقوق بنتی ہے. پاکستان کے آئین کہتا ہے کہ اس کو آپ لا کے سامنے پیش کریں. اچھا، جو ملیٹنٹس ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ آپ خود بھی ملیٹنٹ تھے، اب اس وقت جو ملیٹنٹ ہیں آپ ان کے ساتھ مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، میں تو پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جس طریقے سے ہماری تربیت ہوئی ہے، ہماری تربیت نیپ میں ہوئی ہے، بی ایس او میں ہوئی ہے، پالیٹکس میں مذاکرات تو اولین شرط ہے. اگر پالیٹکس میں مذاکرات نہ ہو، مطلب ہمارے بڑوں نے کیا ہے، ہم میر غوث بخش بیزنجو سے اور پہلے خیر بخش مری سے یا سردار عطا اللہ سے تو بڑے نہیں ہیں نا. کیا ہم نے 62 میں نور خان کے ساتھ بیٹھ کے نور خان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا؟ کیا 77 میں ہم نے ایک جابر سے ضیاء الحق کے ساتھ مل بیٹھ کے بلوچستان کی جو ہے انسرجنسی کے حوالے سے مذاکرات نہیں کیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر بلوچستان میں کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ٹالرنس ہے. ہمارا ٹالرنس ختم ہو گیا. لیکن آئی جی بلوچستان نے آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو لڑنے والے ہیں ان کو آپ ناراض عناصر نہیں کہہ سکتے، یہ شر پسند ہیں. دیکھیں نا، میں تو اور ایک اینگل سے دیکھتا ہوں. میں نہ ان کو شر پسند کہتا ہوں، نہ ان کو ناراض بلوچ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بلوچستان میں ایک اسکول آف تھاٹس موجود ہے علیحدگی کا، ابھی سے نہیں، 48 سے. ٹھیک ہے نا. اب وہ البتہ یہ ہے کہ جو 70 کا جو ہمارا ایک اسٹرگل تھا اور اس اسٹرگل میں بہت فرق آ گیا ہے. آپ یقیناً مجھے پوچھیں یا نہیں پوچھیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا ہے. جی بتائیں نا کیا ہے. وہ یہ ہے کہ 70 میں کسی مظلوم کو نہیں مارا گیا، سیولین کو کبھی مارا نہیں گیا کہ وہ پنجابی ہے، کہ وہ پختون ہے، کیا کہ وہ مخبر ہے، کبھی بھی. دوسری یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی ڈیولپمنٹ کی مخالفت نہیں کی. آج میرے لیے میں ٹرانسفارمر لگاتا ہوں بھی عذاب، روڈ بناتا ہوں بھی عذاب. تیسرا یہ تھا کہ وہ جو لیڈرشپ تھا وہ یہ نہیں کرتا تھا کہ جی آپ جا کے سرکاری تنصیبات کو جو ہے نا نقصان پہنچائیں. ٹھیک ہے نا. اس میں بہت بڑا چینج آ گیا. اور وہ اس میں پولیٹیکل لوگ تھے یا قبائلی لوگ تھے. پولیٹیکل لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈر کے جو ہے نا تابع تھے، کنٹرول میں تھے، اور قبائلی لوگ تھے. اب جو وہ کچھ ہو رہا ہے، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کم از کم اواران، تربت ڈسٹرکٹ، پنجگور اور پسنی میں وہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہیرارکی اوپر بیٹھی ہوئے، بی ایل ایف کی شکل میں بیٹھی ہوئے ہے، بی آر اے کی شکل میں بیٹھے، وہ یہ لوگ جو ہے نا، نہ ان کے بہت کم کمیٹڈ لوگ ہوں گے، زیادہ تر وہی ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور کرمنلز ہیں. اس میں سے بہت سے کرمنل بھی ہیں. لیکن وہ جا کے جو ہے نا کسی کو مار دیتے ہیں کہ جی وہ مخبر تھا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسٹیٹسٹک پہ جائیں تو کوئی ریسنٹلی جو ہم نے وہ کیا، کوئی 350 یا 400 کے قریب ایف سی کے جوان مارے گئے، لیکن 700-800 پولیٹیکل ایکٹیوسٹ مارے گئے. 1200 کے قریب بے گناہ جو ہے نا پنجابی یا پختون یا دوسرے قوم، 1300 کے قریب بلوچ یا ایکٹیوسٹ تھے، یہ عام غریب تھے، مارے گئے. تو آپ کے خیال میں اب ان میں اور طالبان میں فرق ختم ہوتا جا رہا ہے؟
سب دیکھیں نا، میں جو بلوچ نیشنل موومنٹ کی جو کریکٹرسٹک تھی وہ یہ نہیں تھا کہ آپ مظلوم کو مارو، مظلوم چاہے جس قوم کا ہو، ٹھیک ہے، آپ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، آپ مطلب ایسی ایکٹیویٹیز کریں. اب ایک ٹاور مارا جاتا ہے 15 دن میں جو ہے نا کوئٹے میں جو ہے نا وہ نہیں ہے اپنا. اچھا ایک اور ایشو ہے اس کی طرف آ جاتے. چلو، شاہ زین بگٹی صاحب اپنے ساتھ ہزاروں بگٹی مہاجرین کو لے کے واپس ڈیرہ بگٹی جانا چاہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے چیف منسٹر ڈاکٹر مالک بلوچ کو اعتماد میں لیا تھا، انہوں نے گو اہیڈ دیا تو میں روانہ ہوا، لیکن اب مجھے داخل ہونے نہیں دیا جا رہا. وہ دیکھیں نا، ہماری پارٹی کی، فیڈرل گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ بلوچستان سے نکل گئے، چاہے وہ بگٹی ہیں، چاہے مری ہیں، چاہے مشکے کے ہیں، چاہے کوئٹے کے سیٹلر ہیں، ان کو ہم آباد کریں. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی بھگوان داس کی سربراہی میں. پھر ہم نے 4 آدمی بھیجے. پہلے اس کے چھوٹے بھائی کو گوہرام کو ہم لے گئے. جب ہم نے اس نے مجھے کہا، میں نے کہا جی میری خواہش ہے کہ آپ چلے جائیں، بلکہ ہر آدمی اپنے گھر جائے. جب ہم نے اس کی تیاریاں شروع کی، اخبار میں جب شازی نے دے دیا، اس کے والد صاحب نے، طلال بگٹی نے یہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی کہ جی ڈاکٹر مالک میرے بچوں کو اس نے ٹریپ کیا اور وہ ان کو مروانا چاہتے ہیں یا نقصان دینا چاہتے ہیں. پھر میں نے کال کیا اپنے اس کو شاہزین بگٹی کو. میں نے کہا آپ، کیونکہ میرے لیے نواب بگٹی کا گھر بہت محترم ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا شاہزین آپ نہیں جائیں، آپ ہمیں ٹائم دے دیں، کیونکہ اس دفعہ جو ہم لے گئے تھے ہم تمام ایک پیج پہ تھے. کون؟ اچھا میں بھی آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کروں. جی، میری انفارمیشن کے مطابق طلال بگٹی صاحب نے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ شاہ زین بگٹی کو اس کے علاقے میں جانے سے روکیں، وہ نواب اکبر بگٹی کے قلعے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں پہ شر پھیلائے گا، اس کو روکیں. لیکن اس نے میرے بارے میں تو پریس کانفرنس میں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا، وہاں کا اسٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ گلاس نوٹس کا زمانہ ہے، اوپننس ہے، میں تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وداؤٹ اینی لگے لپٹی کی. جب اس کو ہم نے ہو گیا ادھر سے جو ہے نا، جو میرالی تھا نوابزادہ، اس نے بھی پریس کانفرنس کی، اپنا بیان دیا کہ جی پروونشل گورنمنٹ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بگٹی کے قلعے کا اقدار میں ہوں. اور قبائلی روایت میں اگر دیکھیں وہ سلیم کا بڑا بیٹا ہے. وہ کہ اس وقت بہت سے مشکلات ہیں فیملی میں. میں سب سے بھی ملا ہوں، جمیل صاحب سے بھی ملا ہوں، سب سے میں ملا ہوں. میں نے کہا لیکن دوسری جانب آپ کو جب تک ڈیرہ بگٹی میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے نا وہ آپ کو اوکے نہیں دیتے، خدا نخواستہ کوئی بھی دھماکہ ہو جائے وہاں پہ، پھر جو وہاں پہ ہے ان کا جو کاؤنٹر فورس جو وہاں مسوری ہیں، جو کلپرز ہیں، ان لوگوں نے بھی کہا کہ جی آپ اس وقت حالات ٹھیک نہیں، آپ اس کو نہیں بھیجیں. اچھا اب آپ کیا اس کو مشورہ دیتے ہیں، کیا کریں؟ سر میں اس کو کہتا ہوں میرا بھائی ہے، نواب صاحب کا نواسا ہے، میرے لیے قابل احترام ہے. وہ آ جائیں کوئٹے میں، ہم اس کو یہ تمام چیزیں سموتھ کر کے اس کو باعزت طور پر ڈیرہ بگٹی لے جائیں گے. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں جائے. ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر مالک صاحب، جب آپ حکومت میں نہیں تھے، جب آپ چیف منسٹر نہیں تھے، تو اکثر اوقات آپ بھی کہا کرتے تھے، حاصل بزنجو صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ نواب اکبر بگٹی کے قاتلوں کو سزا دی جائے. اب آپ چیف منسٹر ہیں تو آپ کی حکومت کے دور میں پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے کیس میں ضمانت ہوگی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کیس کو صحیح طریقے سے فالو اپ نہیں کیا گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مشرف صاحب بگٹی کیس سے تو نکل گئے ہیں، تو اب ان کا ٹرائل آرٹیکل 6 میں ہو رہا ہے، تو آرٹیکل 6 میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا ان کو معاف کر کے باہر بھیج دیں؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو
مشرف صاحب کے بارے میں جو فائل میرے پاس آیا تھا وہ فائل آج بھی گواہ ہے کہ میں نے اس پہ کیا لکھا ہے. میں نے اس پہ لکھا ہے کہ مشرف کو ٹرائل ہونا چاہیے اور بلوچستان میں آ کے اس کو ٹرائل ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب نے جو اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا, جو بلوچستان کے ساتھ کیا, جو اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا, اس کو آرٹیکل 6 کے تحت بالکل اس کی ٹرائل ہونا چاہیے, اور جو کورٹ آف جسٹس جو بھی سزا اس کے لیے تجویز کرے گا ہم اس کی حمایت کریں گے. لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کا ٹرائل اتنا اہم نہیں ہے اور بہت سے مسائل ہیں, اس طرف توجہ دو. دیکھیں نا, یہ تو آپ کی بترجیح جو ہے نا, دیکھیں نا, اگر ڈیموکریٹک پروسیس کو آپ دیکھیں نا, ڈیموکریسی کے لیے تو لوگوں نے جو ہے نا قبر کھود کے جو ہے نا ان کی جو ہے نا ڈیڈ باڈیز کو بھی پھانسی دے دیے کہ ٹھیک ہے نا. یہ ڈیموکریسی کے لیے اکاؤنٹیبلٹی, چاہے میں ہوں, چاہے میاں نواز شریف ہو, چاہے کوئی. آپ کا اشارہ الیور کرومویل کی طرف ہے, جو جی ہاں, کرومویل کی قبر سے لاش کو نکال کے پھانسی دی گئی. دیکھیں نا, اب دوسری بات یہ ہے کہ اپنا اس 6 مہینے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاؤں, کچھ 3-4 چیزیں میں آپ کو کہہ دوں گا کہ ہمارا چیلنجز کیا آتا ہے. انسرجنسی, اس کے علاوہ ہماری ڈیولپمنٹ, ہماری پرابلم تھی, ہمارے پاس کرپشن پیک پہ تھا, پھر آواران میں زلزلہ آیا, پھر ہم نے کوشش کی کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے وہاں بلدیاتی الیکشنز کروائے, اور آج میں آپ کو فرینکلی کہتا ہوں کہ اتنے لوگ ڈیٹیچ ہو گئے آواران میں, ان کو ہم ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں. تھینکس گاڈ کہ ایک بھی اسکینڈل, کروڑوں روپے کی ہم نے جو ہے نا لوگوں کو سہولتیں دی, اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ نے بہت ہماری مدد کی, وہاں کوئی کرپشن نہیں ہوتا. ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے ہم نے بلدیاتی الیکشن بھی کر لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بجٹ ہے PSDP ہماری, اور اس میں ہم نے ایجوکیشن کو بہت ہائی پچ پہ رکھا ہے, 24% ہم نے رکھا ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہمارے جو 45 ارب کا آپ کا بجٹ ہے, جس میں مینلی 4 ہمارے ہائی وے ہیں, 2 ٹرانسمیشن لائنیں ہیں, 100 ہمارے ڈیمز ہیں, آپ ان کو بنا کے دے دیں بلوچستان کو. ہم بالکل, کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اگر ان کو صحیح معنوں میں ارینج کرنے میں ہم کامیاب رہے تو ہمیں نہ ڈیویزیبل پول کی ضرورت ہوگی, نہ کسی ڈونر کی ضرورت ہوگی. ہماری آبادی کم ہے, ہمارے وسائل زیادہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ ایجوکیشن کو فروغ دیں, لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں, صحت کی سہولتیں دیں. جو ملینم گول ہم نے ٹارگٹ دیے ہیں, جو کہ ہم بہت پیچھے ہیں بلوچستان والے, ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. اور پلس ہم اپنی اکانومی کو تھرو مائنز, تھرو ایگریکلچر, تھرو فشریز, تھرو لائف اسٹاک, اس کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے چیزوں میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, کیونکہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ کوئٹہ کو ہم انٹلیکچوئل ہب بنا دیں, وہاں ہم میڈیا کانفرنسز کریں, وہاں پہ شاعری کریں. فلسفہ جو بالکل مردہ ہوا چیز ہے اس کے لیے بھی ہم وہاں کانفرنسز کر رہے ہیں. ابھی جالب کے نام پہ ہم وہاں کانفرنسز کر رہے ہیں. اس سال ہم نے گلخان نصیر کے نام پہ رکھا ہے, اس پہ وہ کر رہے ہیں. مادری زبانوں کے جو ہے نا بل انشاءاللہ اسی اس میں جو ہے نا ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ کو انٹلیکچولی جتنا ہم ملک کے انٹلیکچوئل کے ساتھ. اچھا, گلخان نصیر صاحب کی میں نے کتاب پڑھی ہے بلوچستان کی ہسٹری پہ. انہوں نے اپنی اس کتاب کے آخر میں یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ حقوق مانگتے ہیں, آزادی نہیں مانگتے. دیکھیں نا, گلخان بالکل میں سمجھتا ہوں کہ گلخان اس اسکول, کیونکہ میں گلفان میرا آئیڈیل ہے, اور کیونکہ جب گلخان نے یہ بات لکھی تھی جس زمانے میں, اس وقت تو آپ کے ہاتھ میں بندوق تھی. نہیں, میں نے اس ٹائم گلخان سے اختلاف کیا تھا. میں اس وقت جو ہے نا گلخان کے کیمپ میں نہیں تھا. 74 سے لے کر جب 77 میں جب ہو گئے تو ہم تمام جو تھے, ہم نواب خیربخش کے کیمپ میں تھے, میر غوث بیزنجو اور گلخان کے کیمپ میں نہیں تھے. تو ہم نے 85 میں جب ہم بیٹھ گئے, جب ہم نے ریویو کی, تو دین وی ول ریچ اے کنکلوژن کہ جی نو ملیٹنسی, ناؤ وی شوڈ گو فار ڈیموکریسی. تو گلخان نصیر کا جو ویژن تھا وہ صحیح ثابت ہوا. گلخان کا بلوچ قوم پہ اتنے مہربانیاں ہیں کہ میں ان کو گنوں تو گنے نہیں جاتے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا گلخان میرا آئیڈیل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گلخان نصیر پہ جو کانفرنس کر رہے ہیں, اس کانفرنس میں تو میں ضرور آؤں گا. نہیں, آپ کو بلائیں گے, پورا سیریز کروا رہے ہیں. اس سال ہم پورا گلخان نصیر کے نام پہ کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ
ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب چیف منسٹر بلوچستان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. کچھ تلخ حقیقتوں کا انہوں نے اعتراف کیا ہے اور کچھ انہوں نے امید دلائی ہے بلوچستان کے مستقبل کے بارے میں. ہم دعا گو ہیں اللہ کرے کہ بلوچستان کا مستقبل جو ہے اس میں جو اندھیرے ہیں وہ دور ہو جائیں اور اس میں روشنیاں نظر آئیں, کیونکہ بلوچستان کا مستقبل پاکستان کا مستقبل ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.